بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج 29 رمضان المبارک کی طاق رات ہے، یعنی کہ یہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری طاق رات میں پڑھے جانے والے 4 خاص نوافل شیئر کریں گے۔ یہ نماز آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کا نصیب بدل سکتی ہے، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول سکتی ہے اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات میں جو ہم عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کا نصیب بدل دے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا، اور اتنا زبردست اور مجرب عمل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ساری زندگی بدل جائے گی، اور آپ خوش نصیبی والی، مسرت والی اور خوشی والی زندگی آج رات سے گزارنا شروع کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ضرور کرنا ہے۔ یہ جو ہم نوافل نماز آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات عالی کو بڑی پسند ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ کچھ انسان کو عطا کرتے ہیں جو عام عبادات کی وجہ سے عطا نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی آج آخری طاق رات ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہی وہ رات ہو جس رات کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ تو کیا پتہ یہ آج لیلۃ القدر ہو۔ اللہ ہمیں آج کی اس رات میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہ موقع ہے، یہ 1 سال کے بعد دوبارہ موقع آئے گا، پھر یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اگلے سال تک زندہ رہیں یا نہ رہیں، لہٰذا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اس رات میں ہم آپ کو جو عمل بتائیں آپ ضرور کیجئے گا۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے ناخوشگوار موڈ آتے ہیں، بہت ساری ایسے حالات آتے ہیں کہ جو انسان کے موافق نہیں ہوتے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز، اپ ڈاؤن انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے تو کبھی بدحال ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات عالی نے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے وظائف کو شرط قرار دیا ہے، اعمال کو شرط قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں جو اعمال کرتا ہے، جو وظائف کرتا ہے، جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کامیابی و کامرانی کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل فرماتے ہیں۔ شرط کیا قرار دیا؟ نیک اعمال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو ہمارے اوپر مقرر فرمایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری عشرے میں طاق راتیں رکھی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو مخفی رکھا ہے، تاکہ میرے یہ بندے عبادات کر کے میری ذات کے سامنے سر بسجود ہو کر مجھے منائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، یا اللہ، یہ جو آپ انسان کو پیدا کر رہے ہو، یہ زمین میں جائے گا، قتل و قتال کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون کرے گا، اور جناب زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تجھے تو عبادت کی ضرورت ہے، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے،
کوئی قیام میں ہے، کوئی کس صورت میں، کوئی کس حالت میں تیری عبادت کو سر انجام دے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اللہ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، تو اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے بعد یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کی تاک رات میں اور لیلۃ القدر میں جو بندہ اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، سر بسجود ہوگا، اللہ ان فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر فخر کرے گا۔ تم تو کہتے تھے وہ قتل و قتال کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، دیکھو میرا بندہ اور میری بندی ساری رات میرے سامنے کھڑے ہیں، ساری رات رکوع کر رہے ہیں، ساری رات اپنی پیشانی کو، اپنی جبین نیاز کو میرے در پہ جھکا رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں پہ فخر کرتا ہے۔ تو اس لیے آج کی رات اور آخری رات ہے، آج ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے گا۔ اپنی تقدیر کے بدلنے کا فیصلہ کروا لیجئے گا، اپنے رزق کے بارے میں اللہ کو منوا لیجئے گا، اپنا نصیب اللہ کی ذات عالی سے اچھا کروا لیجئے گا۔ لہٰذا اس میں عبادات کریں، ہم آپ کو جو نوافل بتائیں، جو اعمال بتائیں، ان کو ضرور سر انجام دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، اور آپ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور لکھیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے تو نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں نفلی نماز کے طریقہ کار کی طرف اور عمل کی طرف۔ آج تاک رات ہے، اللہ ساری رات ما یلیق بشانہ ہی، جو اس کی شان ہے، پہلے آسمان پر تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، آپ کے پاس ساری رات ہے، آپ ساری رات میں عبادات سر انجام دے سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت وہ ہے تہجد کا وقت۔ آپ اس نفلی نماز کو تہجد کے وقت میں ادا کریں گے تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جائے گی، اس کے فوائد اور زیادہ برآمد ہوں گے، اس کے نتائج اور زیادہ خوبصورت اور مزین ہو کر آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس نفلی نماز کو تہجد کے وقت میں ادا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، لیکن 2 سلام کے ساتھ 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے دوسری رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اتحیات میں بیٹھ گئے، آپ سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور بسم اللہ شریف آپ نے ابتدا میں پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے، پھر دوسرے جو 2 رکعت نماز نوافل ہے ان کے لیے آپ نے اٹھ جانا ہے۔ وہ حسب ترتیب جو میں نے پہلی 2 رکعت میں ترتیب آپ کے گوش گزار کی ہے، اسی طرح آپ نے پھر دوسری 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے، اللہ کے سامنے
اپنے جو بھی حاجات ہیں، مناجات ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ 4 رکعت نماز نفل اور جو عمل آپ نے کیا ہے یہ آپ کی زندگی بدل دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشحالی لانے کا سبب بن جائے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری طاق رات کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو، اس نفلی نماز کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوا لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔